बीबी को 1, 2, 3, 4 बच्चे हो और उसकी 1, 2, 3 गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है, तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है। अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा, क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो आज मुसलमान भाइयों 10,000 20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा, धाकड़, भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा कि आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं इसी वक्त धर्म कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मजहब में अगर कोई औरत गलती करती है, 1, 2, 3, 4 बच्चे है, 1, 2, 3 गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है। हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर, हिंदू मजहब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब? क्या इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब? जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए। अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32। It has been told of the old time that thou shall not give a bill of divorce, but I say unto you, पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मजहब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। इस्लाम मजहब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मजहब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियां बीवी, औरत और मर्द जब शादी करते हैं। निकाह एक मिसाक है, सेक्रेड कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियां बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियां बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए, बहुत से बार दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना? तो अगर मियां बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे हैं लेकिन कंपैटिबल नहीं। कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है, हिंदुस्तान के अलग है, बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना। ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है। वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना, वेस्टर्न कंट्री में चलता है। आप समझे क्या भाई साहब? भाई साहब जी समझते हैं, लेकिन ऐसी परसेंट तो बहुत मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ।
تو اگر آپ کی بیوی بکنی میں گھومیں گی تو آپ تو بولیں گے بھائی جاؤ اپنے گھر پہ جاؤ. ویسٹرن کنٹری میں چلتا ہے, ان کی بیوی بکنی میں گھومتی, ان کو کوئی فرق نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک اچھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے دونوں اچھے نہیں, 3 چیز ہو سکتی, دونوں اچھے لیکن کمپیٹیبل نہیں ہے, یا دونوں میں سے شوہر اچھا نہیں, یا بیوی اچھی نہیں, یا ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے نہیں. تو ایسے موقع پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقے دکھائے کس طریقے سے طلاق ہونا چاہیے. جب طلاق ہوتا ہے تو طلاق کی کچھ شرائط ہے کہ پہلے آپس میں بیوی اور شوہر بات کرے. بھائی کیا پرابلم ہے, ایسا نہیں کہ بیوی نمک زیادہ ڈالی کھانے میں, آپ نے بولا طلاق طلاق طلاق. اب نمک نہیں زیادہ پسند تو بولو بیوی کو بھائی نمک کم ڈالو, بیٹھ کے بات تو کرو. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ پہلے آپس میں بات ہونا چاہیے. آپس میں بات کر کے اگر پرابلم سالو نہیں ہوتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ, بیوی کے گھر کی طرف سے, بیوی کی طرف سے ایک آربیٹر لے کے آؤ سمجھوتا کے لیے, شوہر کی طرف سے ایک کوئی بڑے کو لے کے آؤ سمجھوتا کے لیے, ایک میٹنگ کرو, پرابلم سالو کرو, سمجھوتا ہو جاتا ہے. پھر بھی نہیں پرابلم سالو ہوتا ہے تو پھر آپ طلاق دے سکتے ہو. طلاق دینے کا طریقہ ہے, طلاق نہیں, طلاق دو, پھر 3 مہینے رکو, کوئی ٹرائل پیریڈ ہے, عدت کا موقع. اس درمیان 3 مہینے میں آپ نے تو بڑے زور سے بولے میں بیوی کے بنا رہ سکتا ہوں, 2 ہفتے میں آپ کو ڈالا ٹکا بھاؤ معلوم پڑتا ہے, آپ بولے ارے بھائی مجھے بیوی کو واپس لے کے آ جاؤ, اب رجوع کرو, کوئی پرابلم نہیں. تو یہ ٹرائل پیریڈ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. ابھی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, اگر آپ کی ایک بہن ہے, آپ اپنی بہن کے لیے ایک اچھا شوہر تلاش کرتے, بھائی صاحب آپ سن رہے مجھے نا؟ جی سر. بھائی صاحب آپ سن رہے کہ نہیں مجھے؟ ہاں سن رہے ہیں. ہاں, آپ اپنی بہن کے لیے اچھا شوہر تلاش کرتے, ایک دم تحقیق کرنے کے بعد, تحقیق کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ 1 سال بعد آپ کی بہن آپ کے پاس آتی ہے, بھائی صاحب وہ شوہر جو آپ نے میرے تلاش کیا بالکل غلط آدمی, کیا ہو گیا, وہ روز مجھے مارتا ہے. کیا بات ہے, وہ شراب پی کے روز مجھے مارتا ہے, روز مجھ پہ ظلم کرتا ہے, ہر روز بنا وجہ مجھے مارتا ہے. میں اس کی خدمت کرتی ہوں, میں اس سے پیار کرتی ہوں, پھر بھی یہ روز مجھے آ کے شراب پی کے مارتا ہے. آپ جا کے اس سے بات کریں گے بھائی کیوں شراب پیتا ہے, بھائی کیوں مارتا ہے؟ نہیں مجھے مزہ آتا ہے. آپ کے سمجھانے کے بعد پھر بھی نہیں مانتا ہے, ہر روز مارتا ہے. آپ اپنی بہن کو پسند کریں گے کہ اس کے ساتھ ہی جیے, یا پسند کریں گے وہ طلاق لے کے دوسرے کے ساتھ شادی کرے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب. ہندوؤں میں دیکھا ہندو گیا کی ہے. بات نہیں کرتا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب. ہندو مسلم کو چھوڑو, جی میں میرا آپ ہی سے- بات کر رہا ہوں. بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی بہن کے لیے آپ نے اچھا شوہر تلاش کیا, 1 سال بعد پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے, شرابی ہے, جواری ہے, روز آپ کی بہن کو مارتا ہے, اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے, اپنے دوستوں کو لاتا ہے آپ کی بہن کے ساتھ سونے کے لیے, تو آپ کو پتا چلے گا تو کیا کریں گے آپ؟ آپ پسند کریں گے آپ کی بہن اس کو جھیلتے رہے, یا پسند کریں گے بھائی اس کو چھوڑ دو دوسرے سے شادی کرو؟ آپ کیا پسند کریں گے؟ ہندو کو چھوڑو مسلم کو چھوڑو, آپ کیا پسند کریں گے؟ میں اگر اس طرح کا میرا بہن حرکت کرے گی, بہن حرکت نے, آپ کا بہنوں بھی حرکت کر رہا ہے. بہن تو بہت اچھی ہے آپ کی, بہن تو بیچاری دیوی جیسی ہے. میں ان کو سبق سکھاتا ہوں کہ دیکھو بہن, تم کو جو پتی مل رہا ہے تم اسی کا سیوا کرو. یعنی چونکہ ہم لوگوں کا دھرم جو ہے جب وواہ ہو جاتی میں ہے آپ کی تو دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. دھرم پہ بعد میں آؤں گا. میں ہاں تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ طلاق کے دھرم سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ میں اپنے شوہر کی آپ خدمت کرو, خدمت کرنے کے بعد بھی روز مارتا ہے, اس کی کیا غلطی بیچارے آپ کی بہن کی؟ آپ بولیں گے برداشت کرو. آپ کو کل کوئی ماننے لگے گا, روز آپ پہ ظلم کرنے لگیں گا, کہ برداشت کریں گے؟ آپ کی نہیں. بیوی آپ کو روز ماریں گی, آ کے بیلن سے روز ماریں گی. وہ اچھی مارشل آرٹس کی ہے, روز آپ کو ماریں گی. آپ اس کو تنخواہ لے کے دیں گے, روز آپ کو ماریں گے, آپ کیا کریں گے؟ ون ریکویسٹ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی بیوی روز آ کے آپ پاکستان رپورٹر میں بھائی صاحب پاکستان کو چھوڑو, میں آپ سے بھائی صاحب مسلم کمیٹی کی عورتوں سے, بھائی صاحب سنو میری بات نا, پاکستان کو چھوڑو, ہندوستان کو چھوڑو. میں آپ سے سوال پوچھا, آپ نے مجھے سوال کیا, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. جی سر. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے چھوڑو, مجھے بھی آپ کی فکر ہے. جی آپ کو اگر آپ کی بیوی روز مارتی ہے, ہاں جی روز آپ کو مارتی ہے, روز جا کے باہر عیش کرتی ہے, آپ کیا کریں گے؟ میں ان کو سمجھاؤں گا. نہیں سمجھتی ہے, اور وہ بہت اٹھی کٹتی ہے, سمجھائیں گے تم کو, 2 سمجھائیں گے, کیا کریں گے؟ اگر نہیں سمجھتی ہے
तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको अरे रखूंगा वो तुमको और बांधेंगी, उसको मैं वो हट्टी खिलाऊंगा। कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे उनको? नहीं, अरे ऐसा वो तो मैं तुमको उसको कभी बांधेंगी भी किले के अंदर। तलाक का तो भाई हम साहब, बात ही नहीं करेंगे। भाई साहब, अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे? मैं जी। बोला आपकी बीवी अगर एकदम हट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है अरे भाई कि, साहब, आपको अच्छी बीवी मिली। हे ईश्वर, हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप किस्मत वाले हैं। अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो आप क्या करते थे? जी सर, 1-2% हो सकते हैं, लेकिन आम में नहीं और मुस्लिम अच्छा, में 1-2% की बात करो, क्या करते थे आप? जी सर, आप 1-2% क्या करते थे? अगर 1-2% में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोहर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% में होता है, लेकिन क्या हमारे करेंगे आप? हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते भाई हैं, साहब, रोज मैं तलाक। मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे? 1% होगा, 2% बोलते, मैं 1% बोलता हूं, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा, नहीं होगा, छोड़ देंगे ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, क्या करेंगे? मैं किले में बंद करके रखूंगा। अरे आप नहीं बंद कर सकते ना, वो आपसे ताकतवर है भाई साहब। नहीं नहीं, अरे है, अभी एकदम जो नहीं। आपकी बीवी है भाई साहब अच्छी है, जी मैं नहीं, खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, अगर ऐसी बीवी होती थी तो क्या करते थे? नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है। हुआ नहीं, आप किस्मत वाले हैं भाई साहब। नहीं, तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने अरे वाले हैं, मुसलमान पे सोचते बात नहीं हैं। आता हूं भाई साहब, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके साथ ऐसी हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है, आपका बहनों भी रोज परेशान करता है, लाल पीला करता है, शराब पीता है, जुआरी है, तो आप क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा, ये बात मैं नहीं, क्या बोलेंगे आप अपने बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं, तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो, वो कदमों में ही मारता है उसको। कदमों में ही तुम मर जाओ, कदमों में ही मर जाओ। तो क्या ये इंसानियत है? नहीं ऐसे धर्म को मानते हैं आप? जी, ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं। ये किधर लिखा है? आप ऐसी किताब में मानते हैं? अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपने बीवी को मारने लगेगा ना, हर शोहर मारने लगेगा, बोलेगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी, मारो। नहीं तो हम तो बता रहा हूँ सर कि 1-2% हो सकते हैं। आप जो बोल रहे, इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहन करती है। क्यों? उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है। जो आप बोलते हैं तलाक, कितने लोग का तलाक? यहाँ पूछेंगे मस्जिद में लाखों लोग हैं, कितने लोग का तलाक हो तो 1% भी नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब, यहाँ पर अगर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो, 1% भी नहीं मिलेगा। अभी तो भाई साहब, हिंदू राष्ट्र है जो भाई कोर्ट साहब, में आप दायर सुन कर रहे मेरी दिए बात? जाते हैं, इसलिए तलाक। अगर तलाक की फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम 2 या 3% होगा, लेकिन ये 2 या 3% पे जो जुल्म होता है, हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा है, 3% औरत आवाज उठा रही है। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहन कर रही है, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या वो जाएंगी जन्नत में। क्या सही है ये? ऐसा धर्म हो सकता है कि जुल्म करे? अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा ईश्वर, वो शराबी भी है, जुआरी भी है, तुमको मारता भी है, तुम्हारे साथ दोस्तों से बलात्कार कराता है, फिर भी ईश्वर। कैसा ईश्वर? ईश्वर एक है, तुम्हारा शोहर नहीं। शोहर ईश्वर नहीं है भाई साहब, ईश्वर एक है, ऊपर वाला ईश्वर है। शोहर कभी ईश्वर होता नहीं। हाँ, शोहर की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इज्जत करने की हद होती है। अगर हद से बाहर हो जाता है तो इस्लाम में इजाजत है कि वो अलग हो सकते हैं। शोहर भी अलग हो सकता है, औरत भी अलग हो सकते हैं, तरीके है, तलाक है, खुला है, निकाह फस्क है। तो इसके अंदर इस्लाम में कहा गया है कि शोहर की इज्जत करो। ये भी कहा गया है शोहर को कि बीवियों से अच्छा बर्ताव करो।
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے مسلم وہ جو اپنے خاندان کے لوگوں سے اچھے ہیں، خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ. تو قرآن میں لکھا ہے اور حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کرنا چاہیے، اور بیویوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرنا چاہیے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ آپ کی بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیویوں کے لباس ہے. لباس مطلب ایک دوسرے کو اپنا سہارا دیتے، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے، ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. یہ اسلام ہے. اٹس اے کانٹریکٹ. اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے شادی کر دی تو ظلم بھی کرو. اسی لیے سب سے زیادہ اگر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے. گاؤں گاؤں میں ظلم ہو رہا ہے لیکن آواز نہیں اٹھ، کیونکہ آپ جیسے بھائی اگر ہوئیں گے عورت کے پاس تو عورت کیسے نجات پائیں گی؟ آپ جیسے بھائی یہ جو بولیں گے کہ قدم میں پڑو مر جاؤ جنت میں جائیں گے، تو کون بہن دعا کریں گی کہ ایسا بھائی اس کے پاس ہو؟ کون بہن دعا کریں گی؟ بولیں گے میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، میری جہنم بن رہی ہے، اور میرا بھائی بولتا ہے جنت جائیں گے. کیسا انصاف ہے؟ اسی لیے لوگ دعا کریں گے ایسے بھائی سے مجھے نجات دو، یہ بھائی سے چھٹکارا دو. اور اسلام میں ظلم کرنا حرام ہے، ظلم برداشت کرنا حرام ہے. آپ اگر ظالم کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی دوشی ہے. وہ جنت میں تو جائیں گی، تم جائیں گے نرک میں. سمجھے بھائی صاحب؟ بھائی صاحب، اسلام میں بھائی کا دھرم ہے کہ اپنی بہن کی رکشا کرے. اگر بہن پہ ظلم ہو رہا، بھائی بولے گا جاؤ جاؤ، تو بہن تو ہو سکتا ہے سورگ میں جائے، بیچاری برداشت کریے. تم نرک میں جائیں گے، تم کو کون بچائیں گا؟ کیا بھائی صاحب، آپ نرک میں جانا چاہتے ہیں سورگ میں؟ بھائی صاحب، سر مانتا ہوں آپ کا بات. آپ سورگ میں جانا چاہتے ہیں نرک میں؟ سورگ میں ہی تو جانا چاہیں گے. تو آپ اپنے بہن کو نرک بنا رہے زندگی کو، اور آپ جانا چاہتے ہیں سورگ میں؟ ہاں، آپ اگر عورت ہوتی تھی تو، اگر خدا آپ کو عورت بناتا تھا اور آپ پہ ظلم ہوتا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں، وہ دھرم ہونا چاہیے جو سارے انسان کو یکساں مانتا ہے. قرآن شریف میں لکھا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا، مرد اور عورت کے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو. اور سب سے بہترین انسان وہ جو تقوی رکھتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تقوی. قرآن میں ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جنس کے بنیاد پہ، نہ پیسے کے بنیاد پہ، نہ رنگ کے بنیاد پہ، نہ دیش کے بنیاد پہ، لیکن تقوی کے بنیاد پہ. تقوی مطلب گاڈ کانشیسنس، رائچیسنس، پائٹی. آپ اچھے انسان بن سکتے جب بھی آپ اچھے انسان ہوں گے، رائچیس انسان. آپ خود اپنی بہن کے لیے حق نہیں چاہتے تو آپ کیسے بھائی ہے پھر؟ بھائی صاحب، آپ اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے قدموں میں مرو کیونکہ آپ کا مذہب کہتا ہے، برابر؟ بھائی صاحب جی، آپ کا مذہب صحیح کہتا ہے. ایسا طلاق کرنا تو صحیح نہیں لگ رہا ہے. اور بہن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، صحیح لگ رہا ہے؟ ظلم تو کم پرسنٹ میں دیکھے جا رہے ہیں. آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ تو بولتے چپ چاپ رہو، تو وہ تو آواز بھی نہیں اٹھا رہے، تو معلوم کیسا پڑے گا؟ کم از کم مسلمان عورتیں آواز اٹھا رہے نا. چونکہ دیکھا گیا. دیکھا گیا کیا دیکھا گیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے، آپ نے بولے کیا اسے چپ چاپ سہن کرنا چاہیے؟ اگر ایسا کرے تو اکثر آدمی ظلم کرنے لگیں گے. مسلمان سوچیں گے زیادہ ظلم کریں گا تو بیچارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں پھنس جاؤں گا، کھانا مجھے پکانے پڑے گا پھر، برابر نا؟ وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گی. تو وہ ہندو تو اچھا ہے، مارو بھی، کچھ بھی کرو، عیش کرو، روز مارو تو بھی میں ساتھ رہیں گی. کیسا یہ مذہب ہے؟ ہندوستان میں بھی غلط ہے. شوہر بیوی کو تھوڑی مار سکتا ہے. روز شراب پی کے جوا کھیل کے مارے گا تو پولیس کو پتا چلیں گے، پولیس بھی اندر کر لیں گا آپ کے بہنوں ہی کو. آپ سمجھ رہے بھائی صاحب؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سمجھ تو گئے ہیں لیکن سر لیکن قبول کرنا مشکل پڑتا ہے. نہیں سر، قبول کرنا ہمیشہ مشکل ہے بھائی صاحب. کیونکہ دیکھا گیا کہ جتنے بیوی کو طلاق دیا گیا اس کی دوبارہ شادی اگر نہیں کرا سکا تو وہ بیچیا بن جاتی ہے، بازار میں جا کے جسم بیچتی ہے. اگر آپ کی یہ رائے ہے تو اب دوسری شادی کراؤ نا.
اسلام میں دوسری شادی کرنا اچھی بات ہے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیوی جب کی شی واز وڈوڈ, ان کے شوہر مر چکے تھے, آپ سمجھے نا. اور جتنی بھی بیویاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کو چھوڑ کے اکثر ادھر وڈوڈ تھے یا ڈیوورسی تھے, آپ سمجھ رہے نا. تو اسلام میں اچھی بات ہے, اگر آپ ڈیوورسی سے شادی کرتے ہو اس میں برا تھوڑی ہے. ہمارے ہندوستان میں ایک کلنک ہے ڈیوورسی سے شادی کرنا, اسلام میں نہیں. صحابہ کے دور میں صحابیہ بھی اچھی تھی, صحابہ بھی اچھے تھے, دونوں کمپیٹیبل نہیں تھے, تو اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو بھائی, دوسرے سے شادی کرو. دونوں اچھے تھے لیکن آپس میں ان کا میل نہیں ہوتا تھا, تو جڑا ہوتا, آپ دوسرے سے شادی کرو, آپ دوسرے سے کرو. اتنا آسان مطلب ضروری ہے کہ زبردستی اگر اسکوائر کو آپ راؤنڈ میں ڈالیں گے فٹ نہیں ہو رہا تو کہ آپ دبا کے کریں گے فٹ. ڈونٹ ٹرائی ٹو پٹ a square in a round hole, square peg in a round hole if you try to put. اگر اسکوائر کو راؤنڈ میں ڈالیں گے فٹ نہیں ہوئے گا. اگر فٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ پاٹ کرو اچھے طریقے سے, پیار سے, محبت کے ساتھ. ان کو خالی پی جی کورٹ کے اندر جا کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ مت اچھالو, پیار سے الگ ہو جاؤ, آپ دوسری شادی کرو, یہ دوسری شادی کرے گا. یہ سب سے بہترین ہے سارے انسانوں کے لیے, اور دونوں جنت میں بھی جا سکتے ہیں نا. ضروری کیا کہ وہ شخص اتنا ظلم اٹھائے. حق تو آپ کو پتا ہے لیکن ماننا مشکل ہے آپ کے لیے, برابر بھائی صاحب نا. جی اور ایک سوال چھپا ہوا ہے جو تھوڑا ان کا خلاصہ کر دیتے تو میں سوچ بچار کے دیکھ لیتا. کیا سوال ہے آپ کا؟ سوچ وچار کیا, آپ کو جواب دینے کے بعد بھی آپ بولتے مانتے لیکن قبول کرنا مشکل. میرا نام وکرم ہے اور میں جے این یو کا ہسٹری کا شودھ چھاتر ہوں اور پربھات خبر نیوز پیپرز کا دلی بیورو کرسپونڈنٹ ہوں. سر میرا سوال اسی سے سمبندھت ہے, دو سوال ہے. ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ جاتی واد کیول ہندو دھرم میں زیادہ مانا جاتا ہے, لیکن قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جاتی واد نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں گے اسلام میں تو سید ہے, پٹھان ہے, ان کو کافی اونچا درجہ دیا جاتا ہے, جبکہ جو نمن جاتی کے لوگ ہیں, جو دلت مسلمان ہیں, ان کے ساتھ بھید بھاؤ زیادہ تر کیا جاتا ہے. دوسرا کہ ٹرپل طلاق کے بارے میں بتائیے. میرا ایسا ماننا ہے کہ اسلام دھرم کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ہندو سنگھٹنوں نے ٹرپل طلاق کو بہو پرچارت کیا اور بدنام کر دیا. بھارت کے جن جن میں یہ ماننا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جاتا, خاص کر ٹرپل طلاق کو لے کے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر اسپشٹ کریں. تھینک یو. میں سامنے دو سوال پوچھے. پہلا سوال کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں جات پات نہیں ہے, تو اسلام میں سید ہے, پٹھان ہے, یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. او انسانوں, ہم نے آپ کو ایک جوڑی سے پیدا کیا, سنگل پیر, ایک جوڑی سے مرد اور عورت کی, اور آپ کو قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. آپ کو قبائل میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑے یا اختلاف پیدا کریں. اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. قرآن شریف میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پرکھا جاتا ہے نہ کہ ان کی جائیداد پہ, نہ دولت پہ, نہ رنگ کے اوپر کہ کالا یا سفید, نہ امیر یا غریب, لیکن تقوی پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے, کتنا خوف ہے, اور تقوی ایک چیز ہے جو انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے دوسرے انسان سے. تو جات پات اسلام میں بالکل نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں کہا کہ نہ کوئی عرب غیر عرب سے بہتر ہے, نہ کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے, نہ ہی کوئی سفید انسان کالے سے بہتر ہے, نہ کوئی کالا انسان سفید سے بہتر ہے. صرف تقوی سے انسان اوپر ہو سکتا ہے. تو جات پات اسلام میں نہیں ہے. یہ تو سرنیم ہے, خان, پٹھان, شیخ, سید, یہ سرنیم ہے. سرنیم مطلب جیسا ہوتا ہے نا سرنیم, مثال کے طور پر انڈیا میں کتنے لوگ کا سرنیم ہے, دیسائی سرنیم ہے, پٹیل ہے, جوشی ہے, جو بھی ہے, یہ سرنیم ہے. کدھر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے کہ خان شیخ سے اوپر ہے. ہاں, شیخ جو عربک میں ہم سر کہتا کہتے سر, سر مطلب محترم, تو اس طریقے سے عربی میں شیخ ایک لقب ہے جسے
عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدار انسان کو، وہ الگ لقب ہے. لیکن جہاں تک کہ سرنے میں اسلام میں کئی بھی جات پات اونچی نیچی بات ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں تو اور اونچا ہوں، میں شیخ ہوں تو اونچا ہوں، سید ہوں تو اونچا ہوں. یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ مسلمان بہت کم ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے. آپ کا دوسرا سوال، تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق 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 ایک ساتھ میں کو ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن جو طلاق دو، 1 ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق حسن جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے ماہ، 3 مینسٹرل سائیکل اور 3 منتھلی کورسز مسٹ ہے، کمپلسری ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے رہیں گا ایک منچ پائیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق 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 کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا. بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر حکم کہتے ہیں، آربیٹر کو حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. طلاق کے احسن ہے جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر.
नया निकाह, नया मैरिज, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरी बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरी जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के आसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, इलादा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर इलादा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर इलादा हुआ। मैंने कोई भी शख्स मेरी जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते क्या वो गलत है, लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्ने तैमिया, शेख इब्ने तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उनने रुजू किया, इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के आसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए कि नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ जो उम्मत में है वो नहीं रहेगा। और मीडिया उसे उछाल रही है।